بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حیران کن واقعات پڑھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن حزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک؟ اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا آفاق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بخاری شریف فی الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دہراؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن بال، گھنگریالے دان، چمکدار اور سر جان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ جبریل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں تمام انبیاء علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حمزہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے، اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ ذرہ سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں، اگر میں نے اسے ذرا صاحب قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔
مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے۔ ان کی دکھ تکلیف مدد کی کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا۔ ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔